آتے ہیں تو موبائل پر لگ جاتے ہیں. میں اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کروں تو چڑچڑے ہو کر مجھے الٹا سا جواب دے دیتے ہیں. نہیں ہوتا کہ کبھی مجھے باہر لے جائیں, ویکینڈ پر مجھے لے کر جاتے ہیں, لیکن اس میں بھی وہ بس موبائل پہ بزی رہتے ہیں, میرے ساتھ بات نہیں کرتے. تو میں بہت ہی سوشل ایکسکلوژن میں جاتی جا رہی ہوں, بہت اکیلی اور تنہا میں محسوس کرتی ہوں کہ میرا شوہر ہی مجھ سے بات نہیں کرتا اور ان کے علاوہ میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے. تو میں نے فرح کو سمجھایا کہ بالکل بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ فرم سٹینڈ لیں, ریان کے اوپر توجہ دیں, اپنی اسکل ایڈوانسمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور حمید کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کے بدستور سمجھانے کے بعد بھی یہ بندہ نہیں سمجھتا تو سمجھ جائیں کہ the problem is deeper rooted. اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ بندہ آپ کو استعمال کر رہا ہے خود پیسے بنانے کے لیے, شاید آپ یوز ہو رہی ہیں اس سچویشن میں. بٹ یو شوڈ آلویز سے نو ٹو سلیوری. سلیوری کی بہت سی فارمز ہوتی ہیں. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ وہی لوگ جن کو چینز میں باندھا جا رہا ہے, جن کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, صرف وہی سلیوز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں فری انسان بھی سلیوز ہیں, اور ان میں سے ایک میجورٹی عورتوں کی ہے. اور نہ صرف ہمارے مشرقی ممالک میں بلکہ باہر آ کے مغربی ممالک میں بھی they are being treated as slaves by their own husbands. تو آپ کو اپنے رائٹس کو سمجھنا ہے, پہچاننا ہے, اپنی پرائیورٹیز کو سمجھنا ہے. ایگز فریزنگ کا ذہن سے نکال دیں, بلکہ اگر آپ کو اور بچے چاہیے تو آپ اپنی فیملی ایکسٹینشن پر توجہ دیں. اینڈ دیز آر the years that you should be thinking and focused on this thing. اپنے شوہر کو سمجھائیں, سمجھے اچھی بات, لیکن بدستور سمجھانے کے بعد بھی آپ کے صبر کرنے کے باوجود بھی اس بندے کا اگر رویہ نہیں سدھرتا تو maybe you can think about better options for yourself. لیکن اگر آپ نے وہ نہیں سوچنا, so just stay firm on your decision. ناظرین, اس کے علاوہ میں نے فرح کو یہ کہا کہ جیسے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ حمید کا احسان ہے اس کے اوپر کہ وہ پاکستان سے اس کو کینیڈا لے کر آیا ہے, وہ اس کی وجہ سے کینیڈا آ پائی ہے. تو میں نے فرح کو یہ سمجھایا کہ وہ اس کی وجہ سے نہیں, اپنے نصیب کی وجہ سے کینیڈا آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے نصیب میں کینیڈا آنا فرح کی وجہ سے لکھا ہو. کچھ لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے, یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر اللہ کی بلیسنگز حاصل کر رہے ہیں. کسی کی بہت اچھی نوکری لگ جاتی ہے, کسی کا کوئی بہت اچھا بزنس چل جاتا ہے, کسی کو بہت شہرت مل جاتی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت تھی جس کی وجہ سے ایسے ہو پایا. در حقیقت بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اپنا رول پلے کرتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور سم ٹائمز اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسبت سے جو اور لوگ جڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ, سم ٹائمز اس کے بچے بچیاں, اس کی بیوی, اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جب وہ مدد کرتا ہے, ان کو پیسے دیتا ہے, ان کے لیے آسائشیں فراہم کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے اس بندے کو نواز رہا ہوتا ہے. تو میں نے فرح کو بتایا کہ بالکل